اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے۔ یہ آیات مقدسہ صحابہ کرام کی سخاوت اور ایثار کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گہربار سجا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کئی دن سے بھوکا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کھانا کھلا دیں۔ حضور پاک نے ازواج مطہرات کے گھر میں پتہ کیا کہ شاید کھانے کی کوئی چیز مل جائے، لیکن وہاں پانی کے سوا کوئی چیز بھی اویلیبل نہیں تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا، ہے کوئی اللہ والا جو اس بھوکے شخص کی آج رات کو میزبانی کرے، اللہ پاک اس بندے کے اوپر اپنا رحم اور کرم فرمائے گا۔ تو حضور کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، غلام یہ خدمت اچھے اور آسن طریقے کے طور پہ انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ مہمان کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے گھر لے آتے ہیں، آ کے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کیا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو وہ بیوی کہتی ہے گھر میں صرف اتنا کھانا بچا ہے، کیا ہمارے بچے اس کو کھا سکتے ہیں؟ ہمارے لیے مہمان کے لیے تو کھانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں بچوں کو بلا کے سلا دو، اور ہاں اس طرح کرنا جب بچے سو جائیں، جب دسترخوان کے اوپر کھانا چنا جائے، جب دسترخوان سج جائے، میں اور تم بھی کھانے کے اوپر بیٹھ جائیں اور ہمارا مہمان بھی کھانے کے اوپر آ جائے، تو اس طرح کرنا کہ کسی بہانے سے اٹھنا اور اٹھ کے جو چراغ جل رہا ہے اس چراغ کو بھی گل کر دینا، اور ہم اسی طرح اپنا منہ ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے کہ مہمان یہ سمجھے کہ میزبان بھی کھا رہے ہیں، لیکن ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا یہ مہمان کھانا کھا لے، تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نیک بخت بیوی بچوں کو بھی سلا دیتی ہے، وہ کھانا بھی لگا دیتی ہے، دسترخوان پہ جب پہنچتی ہے تو کسی بہانے سے اٹھ کے وہ چراغ بھی، وہ شمع بھی، اس کو بھی گل کر دیتی ہے، اور مہمان کے آگے کھانا رکھ دیا جاتا ہے۔ میاں بیوی بھی اور بچے بھی بھوکے رہ جاتے ہیں، رات گزار دیتے ہیں، مہمان سیر ہو کے کھانا کھا لیتا ہے۔ صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ کے انتظار میں ہیں، جو ہی جناب طلحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں لَقَدْ أَعْجَبَ اللَّهُ أَوْ ضَحَكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ، فلاں شخص یعنی حضرت طلحہ اور حضرت طلحہ کی بیوی کا نام لے کے حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے آج کی رات ایسا کام کیا ہے، اللہ نے ان کے اس عمل کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھی ان کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی خود بھی ضرورت تھی، بیوی کو بھی ضرورت تھی، چھوٹے چھوٹے بلکتے بچوں کو بھی کھانے کی ضرورت تھی، لیکن اپنی محتاجی کی، اپنی حاجت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلا کے وہ اجر، وہ صلہ حاصل کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ بھی ان کے اس عمل کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح
حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کسی شخص نے بکری کا ایک سرا بھیجا یا سری بھیجی۔ انہوں نے خیال کیا کہ میرے پڑوس میں میرا بھائی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، بڑا یالدار ہے، کیوں نہ یہ بکری کی سری میں اٹھا کے اس کے گھر بھیج دوں۔ وہ آگے دوسرے صحابی، تیسرے چوتھے کے، یہاں تک کہ وہ سری 9 صحابہ کرام کے گھروں سے گھومتی اسی پہلے شخص اور پہلے صحابی کے گھر میں آ جاتی ہے جنہوں نے وہ سری اپنے پڑوسی کو دی تھی۔ اللہ اکبر! جب مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ تھا تو قرآن بھی اعلان کر رہا تھا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے محبوب کے غلام ایسے ہیں، اللہ نے ان کو وہ استغنا، اللہ نے ان کو وہ سخاوت عطا کی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہے۔ جنگ یرموک ہے، اسلام کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، میدان کے اندر زخمی بھی پڑے ہیں، شہید بھی پڑے ہیں۔ اب پانی پلانے والے آ جاتے ہیں، مرم پٹی کرنے والے میدان میں آ جاتے ہیں کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کی مرم پٹی کی جائے، اور جو لوگ پیاسے ہیں ان کو پانی پلایا جائے۔ مشکیزیں لے کے لوگ گھوم رہے ہیں، خدمت کرنے والے گھوم رہے ہیں کہ ایک جگہ سے صدا آتی ہے العطش، العطش، ہائے پیاس، پیاس۔ اب وہ پانی کا مشکیزہ لیے ہوئے پانی پلانے والا پہنچتا ہے، آگے دیکھتا ہے کون ہے، دیکھتا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور میدان جنگ میں پڑے ہیں۔ کون اکرمہ؟ جن کا باپ ابو جہل اسلام کی عداوت، اسلام کی دشمنی میں پیش تھا، آج بیٹا اسلام کی محبت میں اپنا تن سر سے جدا کروا کے اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! زخموں سے چور ہیں، اتنی حالت خراب ہے کہ بول بھی نہیں سکتے۔ اب پیالہ جب پلانے والے نے منہ کے نزدیک کیا تو ساتھ پڑے ساتھی کی آواز آتی ہے العطش، اشارہ کرتے ہیں ابرو سے، جاؤ یہ پانی میرے ساتھی کو جا کے پلا دو۔ وہ مشکیزے والا پانی لے کے دوسرے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو تیسرے صحابی کی ساتھ سے آواز آتی ہے العطش۔ اب جب پیالہ اس دوسرے صحابی کے منہ سے لگا ہوا ہے وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھائی کی حاجت کے اوپر، پیاس کے اوپر اپنی پیاس کو قربان کر دیتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں میرے تیسرے بھائی کو جا کے پانی پلا دو۔ پیالے والا جلدی جلدی پانی لے کے پہنچتا ہے، لیکن تیسرے صحابی کی روح جنت الفردوس کی طرف سدھار جاتی ہے۔ اللہ اکبر! دوسرے صحابی کے پاس پیالہ لاتے، وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پیالہ پہنچتا ہے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت الفردوس کی طرف سدھار چکے ہوتے ہیں۔ یہ قرآنی تعلیمات کا وہ اعجاز تھا، حضور کی نگاہ کا وہ فیض تھا کہ صحابہ کرام کو اس مرتبے پہ لا کھڑا کیا کہ جان نکل رہی ہے، جان لبوں کے اوپر آ گئی ہے، لیکن پھر بھی اپنے بھائی کی حاجت کو مقدم رکھتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے بچا لیا اپنے آپ کو نفس کی حرص سے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، مراد پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب شح کسے کہتے ہیں؟ عربی میں شح کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہو جو بخیل بھی ہو اور حرص کرنے والا بھی ہو، عربی میں اس کو شح کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال ایاکم والظلم، حضور نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن در اندھیروں کی صورت میں نمودار ہوگا۔ حضور کس طرح ظلم سے بچا جا سکتا ہے؟ حضور نے آگے نسخہ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ آلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور حضور نے فرمایا شح سے بھی بچو، کیونکہ تم سے جو پہلی قومیں تھیں اللہ نے ان کو مال کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے، حرص کرنے کی وجہ سے، بخل کرنے کی وجہ سے تمام کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا تھا۔ اب یہ شح کتنی خطرناک چیز آگے حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایاکم و شح، یعنی شح سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ تم سے جو پہلی قومیں تھیں
اس شوخ نے انہیں ہلاک کر دیا تھا، اس بخیلی نے، مال کی ہرس نے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ جب بخل نے ان کو ظلم کرنے کا حکم دیا تو وہ لوگ ظلم کرنے لگے، جب اسی بخل نے انہیں فسق و فجور کا حکم دیا تو وہ اس کا ارتکاب کرنے لگے، یہاں تک کہ جب قطع رحمی کا بھی اس مال نے، اس بخل نے ان کو حکم دیا تو ان لوگوں نے قطع رحمی کرنا بھی شروع کر دی۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا 3 کام کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور فرماتے ہیں قال بریہ من الشح من ادى الزکوٰۃ، جس بندے نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی، وقر الضیف، اور مہمان آ گیا اس مہمان کی مہمان نوازی کر لی، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وآتا فی النائبۃ، اور ناگہانی مصیبت میں کسی کی امداد کر دی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، اسی طرح کی کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے اچانک مصیبت آ گئی، اس نے اپنے کسی بھائی کی مدد امداد کر دی، جب وہ یہ 3 کام کر لے گا اللہ اس کو شخص سے رہائی عطا فرما دے گا، اللہ اس کو ہلاکت سے بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ شخص سے بچ جائے، کیونکہ انسان کا از خود اس بیماری سے بچنا نہایت مشکل ہے۔ ہر انسان مال کی حرص کے اندر، ہر انسان پیسے جمع کرنے کے اندر، ہر انسان مال سمیٹنے کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن اللہ اکبر، جس کو اللہ شخص سے بچا لے، بخیلی سے بچا لے، جس کو اللہ اپنے ذمہ کرم کے اوپر لے لے، اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، حضور فرماتے ہیں وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایثار، قربانی دینے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔